کشمیر سے ہی آغاز کریں کہ جو ہمارا ایک اصولی موقف تھا اور ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک طویل عرصے کے بعد جو ہم نے جس طریقے سے اپرائزنگ دیکھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، جو آزادی کی ان کی جنگ ہے، جدوجہد ہے، اری اٹیک کے بعد ڈو یو تھنک کہ واقعی میں بھارت کامیاب ہوا ہے کسی نہ کسی حد تک اس کو دبانے میں؟ شکریہ آپ کا، بہت ہی امپورٹنٹ ایشو سے آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، بہت ہی اپروپریٹ، کیونکہ کشمیر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ نیچر کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہندوستان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ انڈیجنس ہے، اسپونٹینیس ہے اور وائڈ اسپریڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 3.5 مہینے کا قریب ہو چکا ہے اور ہندوستان نے پوری اپنی فوج لگائی ہے، سیکورٹی فورسز ہے، ایٹراسٹیز، بروٹیلٹیز جو ہے وہ انتھنکیبل ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ موومنٹ جاری ہے اور اس میں لوگوں نے شہادت دی ہے اور ابھی ایک بچے کی بھی شہادت ہوئی ہے اور کرفیو ہے شہر میں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ساری انٹرنیٹ کنیکشنز بند ہے۔ اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے دنیا سے اسے آئسولیٹ کیا جائے، اس کے باوجود یہ تحریک چل رہی ہے۔ اور کوشش یہ بھی ہے ہندوستان کی کہ اری کے ڈرامہ سے یہ میسج دیا جائے دنیا کو کہ یہ انڈیجنس نہیں ہے، یہ باہر سے اسے اسٹوک کیا جا رہا ہے، یہ باہر سے انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو دنیا نہیں مان رہی جب ہمارے پی ایم اور قریب ساری دنیا کو پتا تھا، خود فارن منسٹری نے بھی انڈیکیٹ کیا تھا، پرائم منسٹر نے بھی اپنی میٹنگ جب مظفر آباد میں کی، جب وہ کشمیری لیڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز کے لیے گئے تھے تو انہوں نے صاف بتایا تھا کہ ہم کن ایشوز کو ریز کریں گے۔ تو یہ ڈرامہ اسٹیج کیا گیا اور یہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی دو چیز کہ پہلی چیز کہ کشمیر کی موومنٹ جو ہے، اپرائزنگ جو ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ڈیمانڈ ہے اس سے اٹینشن ہٹایا جائے اور اس کو کلر یہ دیا جائے کہ یہ پاکستان انسٹیگیٹڈ ٹیررزم کی ایک اور یہ ایسپیکٹ ہے۔ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موومنٹ اپنی جگہ پر چل رہی ہے اور بروٹیلٹی جو ہے ہندوستان کی وہ جاری ہے، اس کے باوجود جو ہے کسی قسم کی کمزوری نہیں نظر آ رہی ہے، بلکہ ہر سنگل شہادت جو ہے وہ کشمیر کے موومنٹ کو فردر اسٹرینتھن کر رہا ہے اور ان کی ریزالو ڈٹرمنیشن میں زیادہ آپ پختگی دیکھ رہے ہیں۔ پوائنٹ ہے جس طرح آپ نے اری اٹیک کا کہا، اسی سے ضمنی سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ وہ پھر چیز اس کو عالمی برادری، آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے موقف کو زیادہ سن رہی ہے کہ بھارت کے موقف کو زیادہ سن رہی ہے؟ آپ نے کہا ایک ڈرامہ سٹیج کیا کہ نظر ہٹا دی جائے، توجہ ہٹا دی جائے جو بھارت کے مظالم ہیں مقبوضہ کشمیر میں، بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس، ان کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سوزن رائس کال کرتی ہیں اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کو اور وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اری اٹیک کے حوالے سے، بلکہ آپ کے پرائم منسٹر کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کنڈیم کریں۔ جی، آپ اسی کو میں ایکسپلین کر رہا تھا، آپ نے یہ پوائنٹ صحیح ریز کیا ہے۔ دیکھیے، کیونکہ انفارچونیٹلی اس قسم کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں اور انفارچونیٹلی دنیا میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہیں آپ جہادی کہیں، ملیٹنٹ کہیں، ایکسٹریمزم کہیں، وہ اس قسم کی انسیڈنٹس میں انوالو رہے، مگر پرائم منسٹر نے خود سیکرٹری کیری کو بڑا فورسفلی نیو یارک میں یہ سمجھایا کہ اگر ہندوستان، اس وقت یہ 2-2.5 مہینہ ہوا تھا، اگر 2 مہینے سے اس قسم کی جارحیت کر رہی ہے، بروٹیلٹی ہو رہی ہے، ایٹراسٹیز ہو رہی، تو کیا وہاں کے لوگ جو ہے وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہے، ایموشنز نہیں ہے؟ کیا یہ ریئیکشن ان کے طرف سے یہ ایک انڈیجنس اپرائزنگ کی ایک اور چیپٹر نہیں ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہندوستان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کا اٹیک ہے، سمجھوتا ٹرین کا اٹیک ہے، پریزیڈنٹ بش جب آنے والے تھے دلی میں تو کشمیر میں ایک ٹیررسٹ اٹیک اسٹیج کیا گیا تھا اور مہینوں ہم پر الزام کیا گیا اور دنیا نے ہم پر جو ہے پریشر ڈالا اور بعد میں 6 مہینے 8 مہینے کا جب یہ انسیڈنٹ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں وہ سمجھوتا میں آپ کو پتا ہے کرنل پروہت نے خود کنفیس کیا ہے۔ تو ان چیزوں کی بھی ہم نے اس کے طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یہ کئی دن چلا مگر اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ایک تو یہ اور دوسرا جو سرجیکل سٹرائک کا بھی ڈرامہ جو ہندوستان نے کیا، اس سے نہ تو الحمدللہ ہم نے کسی ریشنس سے یہ کسی پینک میں ریئیکٹ کیا
اور دنیا نے بلکہ ہندوستان پر دباؤ ڈالا کہ آلریڈی ایک ٹینشن اتنی ہائٹنڈ ہے، آپ کیا ٹینشن کو بڑھا رہے ہیں، کس طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کی نیت کیا، ڈو یو وانٹ اے وار، ڈو یو وانٹ اے کانفلکٹ. اس کے بعد کیا آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں، امریکنس ہیں، برٹش ہیں، ان سبوں کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہے وہ اس چیز پر زیادہ ایمفیسس دے رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو ریسٹرین رہنا چاہیے. جو سرجیکل اسٹرائک کا جھوٹا دعویٰ تھا بھارت کا، اس کے بعد جو ہمارا موقف تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیگر ممالک سے بہت اپریشیٹ کیا ہے؟ لوگ، ہم ایمبیسڈرس ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریسٹرین اور میچور پالیسی کو ہم پریز کرتے ہیں. دیکھیں نا، نارمل ریئیکشن تو دنیا کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیا، دوسرے دن ہم بھی کر دیتے. پھر یہ اسکلیٹری لیڈر تک کہاں تک جاتے، اور یہ پھر جب یعنی اٹ وڈ ہیو بین ریشنس آن آور پارٹ، اور یہ ایک میچور حکومت کی پالیسی کی یہ ایک عکاسی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ انڈیا نے اسٹیج مینج کیا ہے اسی طرح سے تاکہ دنیا کو کہا جائے کہ دیکھیے ہم کتنے پریشان ہیں پاکستان کے. سو الحمدللہ جو ڈائلاگ کا لیول ہے وہ بھی اب بہتر ہو گیا ہے، اور دنیا کے ریسپانسز جو ہیں، خاص کے جس طرح سے یو این کے سیکرٹری جنرل نے رول پلے کیا ہے، اور پھر ہیومن رائٹس کاؤنسل کے جو ہائی کمشنر ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں دونوں جگہ، مگر ہندوستان ہمیں کیا وجہ ہے کہ جب ہم مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں، کچھ کو تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو جاتی ہیں ان کا موقف جو ہے وہ کتنا سنا جاتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی خود کی قراردادیں اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ تاریخ میں بھی پائی جاتی ہیں، کچھ نئے حالات میں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک بڑا اکنامک پاور بن گیا ہے، اور اس کے ٹریڈ اور اس کی ایسیٹس اور اس کی انویسٹمنٹ کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. تو زیادہ تر کنٹریز جو ہیں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، وہ مورل پوزیشن نہیں اختیار کرتے ہیں، وہ نیرو نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں تھرو دا پرزم کہ اس میں ہمیں فائدہ کتنا، نقصان کتنا ہے. اور اسی وجہ سے بدقسمتی سے دیکھیں کشمیر کا ایشو، اور اسی پیرلل میں آپ دیکھیں فلسطین کا ایشو، وہاں بھی کوئی کم جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہا ہے، مگر کبھی بھی کوئی ملک جو ہے اس ایشو کو نہیں ریز کرتا ہے. اب ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے جو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہم پورے دنیا کو باور کریں ریپیٹڈلی، ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، کہ دیکھیے یہ ایشو 2 ہے. نمبر 1 تو یہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر جو ہے یہ نیشنل لبریشن موومنٹس کی سپورٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن آپ نے ہیومن رائٹس کاؤنسل کی ہے، اور خاص کے امریکہ اور انگلینڈ اور یورپین یونین ہر دوسرے دن ہیومن رائٹس وائلیشنز پر بیان دیتے ہیں، تو آپ کو یہ میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ ہیمرنگ کی ضرورت ہے، ریپیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے اسپیشل انوائس بھی بھیجے ہیں. اسپیشل انوائس نے 2 کام کیا ہے، ایک تو جا کر کے حکومت کے ریپرزینٹ سے ملاقات کیا، اس سے زیادہ انہوں نے لوکل NGOs، لوکل تھنک ٹینکس، لوکل میڈیا کو سینسٹائز کیا ہے، اور یہ پروسیس چلے گا بھائی، اور بھی ایک گروپ اس کے بعد جائے گا، اور یہ ایفرٹ ہماری چلتی ہے. کچھ انٹرنیشنل جو عالمی جریدے ہیں انہوں نے تو کشمیر کو پیلسٹائن سے کمپیئر کیا ہے کہ یہاں بھی وہی حالات بن رہے ہیں، جو بروٹیلٹی وہاں ہم دیکھتے تھے یہاں انڈیا وہ تمام چیزیں کر رہا ہے. ایک اور چیز جس پر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تو موقف آ رہا تھا، حکومت کی جانب سے آواز بھی اٹھائی جا رہی تھی، پارلیمان میں ہمارے سیاستدان بھی بول رہے تھے، وہ معاملہ دب گیا. جو دردناک آئے روز ہم سیریا کے حوالے سے جس طرح وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، جو بمباری وہاں ہو رہی ہے، اس پہ ہم خاموش کیوں گئے؟ نہیں، سیریا پر جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے ہم نے آفیشیلی اس کو کنڈم کیا ہے. انفیکٹ ہماری پوزیشن جو ہے مورلی اور لیگلی بالکل کریکٹ ہے. ہم نے کسی کا سائیڈ نہیں لیا ہے سیرین کرائسس پہ. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو سیریا کے پیپل، سٹیزن آف سیریا،
انہیں حق ہے کہ کون ان کا حکمران بنے، اور اس کی ریزولوشن جو ہے یہ صرف سیرین سٹیزنز آپس میں بات چیت کرے۔ دیکھیں نا، دو گروپ ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ اسد صاحب کو رہنا چاہیے، دوسرا گروپ ملا ہوا ہے کہ اسد صاحب کو چلے جانا چاہیے، اور سیدھا بمباری کی جا رہی ہے، اس چیز کے تو ہم خلاف ہیں۔ جی بالکل خلاف ہیں، وہاں بھی خلاف ہیں، دوسری جگہ بھی خلاف ہیں۔ دیکھیں نا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک دنیا میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے انٹرفیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے عراق کی جب انویژن ہوئی ہم نے پروٹیسٹ کیا، لیبیا کی میں انٹرونشن ہوئی ہم نے پروٹیسٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی فورن پاور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ کہیں کہ آپ کس قسم کی آئین آپ کی ہونی چاہیے، کس قسم کی آپ حکومت بنائیں، کون آپ کا حکمران ہو۔ یہ تو صرف اسی ملک کے سٹیزنز کا حق بنتا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ کنٹری جو ہے ہم سے ناراض بھی ہے کہ آپ سیریا میں کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسد صاحب چلے جائیں۔ ہم نے کہا ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے، اسد صاحب اچھے ہیں یا برے ہیں یہ سیریا کے سٹیزنز کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ اس چیز میں ہم نہیں آ رہے، انٹرفیئر نہیں کر رہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہاں پر جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے